عشق مودت عشق مودت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق مودت عشق مودت اعلی حضرت اعلی حضرت زندہ آباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم سب مل کر بارگاہ رسالت مآب میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ. میں مشکور ہوں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں عزیز القدر علامہ سید تنویر ہاشمی صاحب قبلہ کا، علامہ علی پاشا صاحب قبلہ اور جناب سید سلمان چشتی صاحب قبلہ، جن کی محنتوں سے اور آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ اور تنظیم اہل سنت والجماعت کرناٹکا، ان کی مشترکہ کاوشوں کا آج نظارہ اسلامی کلچر سینٹر میں اس انداز میں دیکھنے کو مل رہا ہے. میں مشکور ہوں اپنے ان تمام مہمانوں کا، ایران سے کے امبیسڈر، ترکی کے امبیسڈر جو ہمارے درمیان موجود تھے، چلے گئے، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں مشکور ہوں عراق کے کاؤنسلر جو ہمارے درمیان موجود ہیں. وہ بہت بڑا وقت دیا اور بڑی زحمت اٹھائی کہ بامبے سے چل کر اس شرح خصائص علی کے اناگرل فنکشن میں تشریف لائے. میں مشکور ہوں ہماری نمائندگی یونیورسٹیز میں کرنے والے ان قیمتی افراد کا، جن سے میری مراد جناب اختر الواسع صاحب قبلہ، جناب خواجہ اکرام صاحب قبلہ، جناب غلام یحییٰ انجم صاحب قبلہ، اور ہمارے پرشین ڈپارٹمنٹ کے دین کی حیثیت سے جنہوں نے خدمت انجام کی اور قوم کی نمائندگی کی. ایک پرشین زبان، چونکہ میرا ماننا ہے کہ اسلامک لٹریچر عربی کے بعد جس زبان میں سب سے زیادہ منتقل ہوا وہ فارسی میں ہے، اور ابھی بھی ہم اتنا کام نہیں کر سکے کہ فارسی سے منتقل کر کے اردو میں لے آتے. اور انہی کے تقریر کے دوران وہ درد کا احساس بھی نظر آیا جس طرح سے اردو غائب ہو رہی ہے. تو آج یہاں سے ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا، ہے اگر ہندی زباں کمپلسری، ہے اگر ہندی زباں کمپلسری، کم سے کم اردو میں حق لاتے چلو، سبحان اللہ سبحان اللہ. کم سے کم اردو میں حق لاتے چلو. تو برادران ملت اسلامیہ، آج ہمارے بھائی نے جو کام کر دکھایا، جس سے میری مراد تعمیر ملت ہے، آج انہوں نے تمام صحابہ کی سنت پر عمل کیا ہے. ہر صدی میں اس طرح کے حالات بنے ہیں، اور ہر صدی میں اللہ رب العزت نے اپنے کسی بندے کو چنا
اور اسے کھڑا کیا اور ناصبیت کا قلعہ کما کر آیا. یہ سب سے پرانے ہیں منافقین اور یہ ناصبی خارجی، یہ بہت پہلے سے. باقی جتنے فرقے بنے سب بعد میں، ان کا وجود بہت پہلے سے. اب تھوڑا سا اس طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہوں گا کہ موجودہ دور میں، چونکہ اب یہاں ہے، بہت لمبی بات کرنے کا وقت بھی نہیں، اور آپ سبھی لوگ کام کا انتظار بھی کر رہے ہوں گے کیونکہ اب وقت اسی طرف جا رہا ہے. ابھی جو موجودہ دور میں بڑے مشہور ہیں، ایک کو ہم وہابی آئیڈیالوجی کہتے ہیں اور ایک رافضی آئیڈیالوجی، یہ عرف عام میں شیعہ کہتے ہیں، جب یہ کہنا نہیں چاہیے رافضی کہیے. اچھا لفظ استعمال کر رہے ہیں آپ. ہمیں ان کے محلے دکھتے ہیں. اگر کوئی پوچھے کہ بھائی شیعہ لوگ کہاں رہتے ہیں تو بتا دیا جائے گا یہ محلہ ان کا ہے، یہ مسجد ان کی ہے، یہ مدرسہ ان کا ہے. یہ وہابی آئیڈیالوجی کے لوگ کہاں رہتے ہیں، کا وہ فلاں محلہ ہے، یہ ان کی مسجد ہے، یہ ان کا مدرسہ ہے. کبھی خارجی کا بھی محلہ دیکھا ہے آپ نے؟ ان کی مسجد دیکھی ہے آپ نے؟ ان کا کوئی مدرسہ دیکھا ہے؟ تو کیا یہ موجود نہیں ہے؟ اور ان کا وجود تو صحابہ کے دور سے ہے. اگر وجود نہ ہوتا تو جب صحابہ اسی انداز میں اکٹھا ہوتے تھے تو سب سے پہلے اپنی محفل کو پیوریفائی کرنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ کیا تھا؟ علی علی کرتے تھے، ذکر علی شروع کر دیتے، اور جو سب خوش ہو جاتے تو سمجھ جاتے یہ محفل اپنوں کی ہے. اور اگر کسی کے چہرے پر کا زاویہ بگڑ جاتا تو سمجھ جاتے یہ اپنا نہیں پرایا ہے. تو علی اپنے اور پرائے کے درمیان میں میزان بن گئے. یہ صحابہ کا فیصلہ ہے، میرا نہیں. صحابہ اسی انداز میں اپنی محفلوں کو چیک کیا کرتے تھے. یہ اس وقت سے ہیں. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ جب ان کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے اور تاریخ کے اوراق کو پلٹا جاتا ہے تو جو رزلٹ نکل کے آتا ہے یہ ہمیشہ پاور کے قریب رہے. دو حکومتیں، بہت بڑی ڈائنسٹی، اور ان کا لمبا عرصہ حکومت کا گزرا، جنہیں ہم خلافت بنو امیہ کے نام سے جانتے ہیں اور خلافت بنو عباس کے نام سے جانتے ہیں. یہ وہ گروہ ہے جو ہمیشہ ستا کے ساتھ رہا. اور یہ بھی بتا دوں، مجھے آج تک کوئی خارجی جاہل نہیں ملا. کوئی خارجی جاہل نہیں ملا، ڈھونڈ لیجئے. سب پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اور یہی دھوکہ دینے کا ان کا سب سے بڑا طریقہ ہے. اور وہاں سے اپنے مقصد کو، اپنے بینیفٹس کو حاصل کرنے کے لیے یہ ستا کے قریب چلے جاتے ہیں. اب آپ کو بتاؤں، خلافت بنو امیہ کی تو بات چھوڑیے، خلافت بنو عباس میں بھی جب محدثین اجلاس کیا کرتے تھے تو اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ اعلان ہو جاتا کہ آج فلاں راوی کی روایت کردہ حدیثوں کو ذکر کیا جائے گا. تو باقاعدہ اعلان ہوتا ہے، جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ فلاں مقرر آئیں گے، سیرت النبی کا جلسہ ہے، ذکر اہل بیت کا جلسہ ہے، شہداء کربلا کا جلسہ، عنوان. تو اس زمانے میں راوی کے نام سے کہ آج جو ذکر ہوگا فلاں راوی کی روایت کردہ حدیثوں کا ذکر ہوگا. تو کسی بھی راوی کی روایت کردہ حدیث کا جب ذکر کا اعلان ہوتا تو کوئی پریشانی حکومت کو نہیں تھی. لیکن جب مولا علی کے روایت کردہ حدیثوں کا اعلان ہو جاتا تو پولیس آ جاتی، محفل کو ادھر ادھر درہم برہم کر دیتی اور محدث صاحب کو جیل کے اندر. اس کا تعلق جو حکمراں ہے ان سے نہیں ہے. ان کو کیا مطلب ہے؟
یہ مطلب ان لوگوں کا ہے جو حکمرانوں کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے، انٹلیکچوئل بن کر، عالم بن کر، علم والے بن کر. یہ کون تھے؟ یہی ہے خارجی. انہیں کہیں آپ کو محلہ نہیں ملے گا، ان کا مدرسہ نہیں ملے گا، ان کی مسجدیں نہیں ملیں گی. یہ ہماری آستینوں میں بیٹھے ہوئے، یہ ہماری آستینوں میں ہیں. جب یہ بولتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، تب سمجھ میں آتا ہے اور ہم چونک جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے ارے ہم تو اسے سنی سمجھتے تھے، ارے یار یہ خارجی نکلا. اور آج اس موجودہ دور میں کچھ آسانی ہوئی ہے، اور اکثر میں نے دیکھا ہے، اور میں تو جان بوجھ کے جب اسٹیج پر جاتا ہوں تو سب سے پہلے علی علی کرتا ہوں، چیک کرنے کے لیے کہ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں اور جو اسٹیج پہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ سب پیور ہے یا اس میں کوئی ڈنڈا چھاپ آ گیا ہے. اور وہ پلٹ کر مجھ پر کیا حملہ کرتے ہیں، یار یہ علی علی بہت کرتے ہیں، یہ علی علی بہت کرتے ہیں. شجرہ چیک کرو، کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں. میں سمجھ جاتا ہوں یہ میرا کیا شجرہ چیک کریں گے، ان کے اس الفاظ سے ان کے شجرے کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کون ہے. میرا شجرہ تو 650 سال سے چھپتا چلا آ رہا ہے. میں چھپا ہوا نہیں ہوں، چھپا ہوا ہوں، کیونکہ علی کا بیٹا ہوں اور حسنینی مزاج رکھتا ہوں. علی کا بیٹا ہوں، حسنینی مزاج رکھتا ہوں. علی کے ساتھ حق ہے. علی جدھر ہے ادھر حق ہے. ایسا نہیں ہے کہ جدھر حق ہے ادھر علی ہے. ہمارے آقا نے یہ نہیں کہا کہ جدھر حق ہو ادھر علی. آقا نے کیا فرمایا؟ جدھر علی ہو ادھر حق ہے. اور یہ بات جو نبی نے کہی 1400 سال پہلے کی بات ہے. اتنی صدیاں حائل ہو گئیں، آج بھی یہ ایک اعلان بنا ہوا ہے، صداقت کا اعلان بنا ہوا ہے. ارے دو حکومتوں نے پوری کوشش کر ڈالی، پورا حکومتی اثاثہ لگا دیا کہ نام علی لینے والا کوئی نہ رہ جائے، لیکن ہر دور میں امام نسائی جیسا کوئی نہ کوئی فرد پیدا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح قیامت تک پیدا ہوتا رہے. یہ کام کیا ہے ہم لوگوں نے ان 70 سالوں میں اس ملک میں. 75 سال ہے نا اس ملک میں، ہم نے یہی کیا. نعرے ہی تو لگائے ہیں، نعرہ نہیں، عزم کرو. نعرہ لگا دو گے تو یہاں سے نکلو گے بھول جاؤ گے. عزم کرو جو بات کہی گئی ہے. میں اپنے بھائی سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی مجھ سے جڑے ہوئے ہندوستان میں جتنے بھی مدارس ہیں، جتنے بھی اسکول ہیں جو میری سرپرستی میں چل رہے ہیں، ان میں خصائص علی، شرح خصائص علی کو میں نصاب میں داخل کروں گا. نصاب میں داخل کروں گا. یہ فکر کی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. اور یہ بہت پہلے میں نے یہ چیز کہا تھا کہ وہ لوگ جو صوفیزم میں بلیو نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بلیو ہی نہیں کرتے، پھر ان سے شکایت کیا؟ مجھے شکایت ہے اپنے مدارس سے کہ آپ بلیو کرتے ہو، پھر آپ کے مدرسے میں نصاب میں تصوف کیوں نہیں؟ پھر آپ کے مدرسے میں مولانا روم کی مثنوی شریف کیوں نہیں؟ پھر آپ کے مدرسے میں خصائص علی کیوں نہیں؟ ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں، وہ تو مخالفت ہی میں انہوں نے اپنی پہچان بنائی ہے. آپ کی پہچان تو موافقت کی ہے، تو اس پہچان میں یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آتی؟ کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ نعروں میں ہم اپنا عزم کھو بیٹھے.
ہم نعروں کی دنیا میں ایسا مست ہو گئے کہ ہمیں کیا عمل کرنا تھا ہم بھول گئے. آؤ واپس آؤ, لوٹو. یہی کوشش ہو رہی ہے. ایک زمانہ تھا کہ صوفیزم کو ایک مذاق بنا دیا گیا, اور اکثر لوگ جو اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے تھے وہ کہتے تھے نا, ارے بہت سیدھے ہیں, بڑے پیارے ہیں, صوفی ہیں. ایک مذاق. ہم نے صرف سنا نہیں, ہمارے سارے بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. جب اس غم کا اظہار کیا میں نے, میرے بھائی میرے ساتھ سب کھڑے ہو گئے. علی پاشا, تنویر ہاشمی صاحب, سلمان چشتی, فرید نظامی صاحب, اور تمام بھائی جو ہماری خانقاہوں کے اندر موجود ہے. جب ان کے پاس گیا, یہ ہو رہا ہے, کہا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا اب پوری دنیا کے اسکالرز کو جو صوفیزم میں بلیو کرتے ہیں انہیں اکٹھا کیا جائے. یہ مذاق کی جگہ نہیں ہے, ماننے کی جگہ ہے. یہ آرٹ آف لائف ہے. اس کو اختیار کرنے کے بعد اپنے تو اپنے, غیر بھی اپنے بن جائیں گے. اور یہ بالکل صاف نیکڈ آئی سے دکھتا ہے. مسلم ہم بھی ہیں, مسلم غریب نواز بھی ہیں, محبوب الہی بھی ہیں, مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی بھی ہیں, پیر ہاشم بھی ہیں, بندہ نواز گیسو دراز بھی ہیں, حیدرآباد کے حضرت موسیٰ بھی ہیں. وہاں جانے میں جو غیر مسلم ہیں انہیں کوئی تردد نہیں, کوئی پریشانی نہیں, پوری محبت اور عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں, اور پورے اعتماد کے ساتھ. انہیں یقین ہے کہ ہم یہاں جائیں گے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ کے پاس کیوں نہیں؟ وہاں جا کر آپ نے اپنا مسئلہ حل کرنے کی ان کو یقین ہے, اور آپ کے پاس بیٹھنے سے الجھتے ہیں, ڈرتے ہیں. آخر ایسا کیوں؟ کیا ان کو وہ مسلمان نہیں مانتے؟ کیا صاحب ایمان نہیں مانتے؟ مانتے ہیں, مانتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہم نے علی کے دیے ہوئے روٹ سے اپنے آپ کو ہٹا لیا ہے. جو طریق ہمیں علی نے دیا تھا اس طریق سے ہم ہٹ گئے ہیں. خانقاہ کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے, خانقاہ ایک راستہ ہے, طریق ہے, علی سے قریب کرنے کا, نبی سے قریب کرنے کا. اور جب علی سے قریب ہوں گے تبھی نبی کے علم سے کچھ فائدہ ملے گا, وگرنہ نیوٹن جاہل نہیں تھا, ارسطو جاہل نہیں تھا. دنیا میں بڑے بڑے اسکالرز آئے ہیں, سائنٹسٹ آئے ہیں, انہوں نے اپنے علم سے دنیا کو فائدہ پہنچایا, لیکن کامیاب نہیں ہوئے, کیونکہ وہ لا الہ سے دور تھے. اس لیے میں کسی مسلمان کو جاہل کہنے سے اختلاف کرتا ہوں. ایک مسلمان کو آپ ان پڑھ کہہ سکتے ہیں, جاہل مت کہیے. اس لیے مت کہیے کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت رکھتا وہ جاہل کیسے ہو سکتا ہے؟ جاہل تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت نہیں رکھتا. ان پڑھ ہو سکتا ہے پر جاہل نہیں ہو سکتا. اور جس نے علی کی محبت دل میں رکھ لی, جس نے علی کی بارگاہ میں زانو ادب طے کر لیا, پھر اس کا علم سب سے پہلے اس کی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے. اور میرے نزدیک میں اسی کو عالم مانتا ہوں. میرے نزدیک وہی عالم ہے جو اپنے علم سے سب سے پہلے اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے, اور جو اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے ایسے عالم کے علم سے پوری جہان کو فائدہ پہنچتا ہے. جیسے میرے غریب نواز, جیسے مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی, جیسے بندہ نواز گیسو دراز, جیسے محبوب الہی, یہ روح زمین کے تمام اولیاء کرام. یہ وہ ذات ہے جنہوں نے اپنے علم سے سب سے پہلے اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا, تو پوری زندگی ان کی گواہ ہے, تاریخ گواہ ہے کہ ان کے علم سے پوری دنیا انسانیت کو فائدہ پہنچا. کیونکہ ہر فتنہ جو دنیا میں پیدا ہوا ہے یہ کسی جاہل سے نہیں. کسی بھی فتنے کے پیچھے کوئی جاہل نہیں ہوتا.
ہر فتنے کے پیچھے جب چلمن آپ ہٹائیں گے تو کوئی نہ کوئی علامہ ہی نظر آئے گا. یہ علامہ کون ہے؟ جنہوں نے علی کی بارگاہ میں زانوے ادب نہیں طے کیا. تو زانوے ادب طے کرنا ہوگا. اور یہ بات سچ ہے، خانقاہی بولی میں بولوں، جب تک علی علی کرو گے نہیں ولی ولی بنو گے نہیں. سبحان اللہ. علی علی کرو گے نہیں ولی ولی بنے ہوئے نہیں. تو اب جو نعرے لگے تھے، میں ایک مطلع چونکہ مزہ آ جائے اسی پر اختتام کر دیتا ہوں. تھوڑا سا اور برداشت کر لے، ٹھیک ہے؟ ذرا سا بھائی ساؤنڈ کو ذرا ٹھیک کر دیں. منقبت مولا علی کی سبحان بارگاہ اللہ. میں سبحان اللہ. جو میں اکثر پڑھتا ہوں اور آج میرا من ہو رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں ہے شاہوار نبی، جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں ہے شاہوار نبی، دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی. ہاں وہی وہ علی او علی نعرہ ہے دریا علی یا علی، نعرہ ہے دریا علی یا علی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جس کے بیٹوں سے رسم شجاعت چلی. ہاں وہی وہ علی او علی نعرہ ہے دریا علی یا علی، نعرہ ہے دریا علی یا علی. اب تمام حضرات کا میں مشکور ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر ایک سفر کر کے یہاں تک آئے. آنے میں اگر کسی تکلیف کا سامنا ہوا ہو تو اپنا بھائی سمجھ کر جو کہ ہوں درگزر کر دیجیے گا، معاف کر دیجیے گا. ہنستے ہوئے آئے تھے، ہنستے ہوئے جائیے گا. کوئی بھی تکلیف ہو گئی ہو معذرت خواہ ہوں، معافی چاہتا ہوں. اور پھر ایک بار چلتے چلتے اپنے بھائی تنویر ملت کو مبارکباد دیتا ہوں. اور میرا یقین تھا، ہے اور رہے گا کہ جس کی محفل ہے وہ خود اس محفل کو سنبھالتے ہیں. تو ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی کامیاب رہی. اب ایک خانقاہی رنگ سے گزر کر پھر طعام کی طرف چلیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.